ایک سوال آیا ہے، یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں مدرسے میں اگر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ تنگ کریں، پریشان کریں، بدتمیزی وغیرہ اگر کر رہے ہوں تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ حکمت عملی سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اگلے کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھانا چاہیے. ایک مجھے قصہ یاد آیا، میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا، اپنی یادداشت سے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح اصلاح کی صورت ایسی بھی ہوتی ہے. ایک دعوت میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر کو ایک نوجوان نے سلام کیا اور بڑے احترام سے اس سے ملاقات کی اور تعارف کرا کہ میں سر آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور فلاں فلاں، اور اب میں بھی ٹیچنگ کر رہا ہوں. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. پھر اس نے بتایا کہ میں نے ایک بار کلاس میں کسی کی گھڑی چرا لی اور اپنے جیب میں سرکا لی. میری گھڑی چوری ہو گئی ہے اور اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ چور کون. تو آپ نے سب کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا اور سب کو آرڈر کیا کہ آنکھیں بند کر لو. تو ہم سب نے آنکھیں بند کر لی، دیوار کی طرف کھڑے ہو گئے. میرا دل دک دک کر رہا تھا کہ مرے، گھڑی تو جیب میں میرے. آپ نے آنکھیں بند کر کے جیب کی تلاشی شروع کی، میری جیب کو پکڑ دیا. آپ نے ہاتھ ڈال کے گھڑی نکال دی. کسی نے دیکھا تو تھا نہیں. پھر یہ کہ آپ نے اعلان کیا کلاس میں، ہاں بھائی گھڑی کس کی ہے، مل گئی ہے مجھے. تو جس نے کہا تھا اس نے یہ گھڑی لے لی اور کسی کو کانوں کان پتا نہیں چلا کہ گھڑی جو ہے یہ کس کے جیب سے نکلی. نہ آپ نے کسی کو بتایا کہ گھڑی کس کے جیب سے نکلی. تو سر آپ کو بھی پتا نہیں تھا نا کہ گھڑی کس کی جیب سے نکلی. بولا نہیں. بولا سر وہ آپ کا نالائق شاگرد میں ہوں جس نے چرائی تھی. آپ کے اس اخلاق سے اور اصلاح کے طریقے سے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت متاثر ہوں. میں نے بھی یہی لائن دی ہے. میں بھی ٹیچنگ کر رہا ہوں کہ آپ آئیڈیل استاد ہیں، کہ آپ میرا پردہ رکھا تھا. میری اصلاح بھی ہو گئی تھی اس میں کہ چوری نہیں کرنی. اگر میری جیب سے نکلتا اور آپ مجھے 2 ہاتھ رکھ دیتے تو میری کتنی تذلیل ہوتی، میں کیسا بے عزت ہو کر تعلیم چھوڑ کے بھاگ جاتا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح کا. یہ فرضی واقعہ ہوگا لیکن ہے سمجھنے کا کہ جتنا ہو سکے بندے کو، مطلب اگر اصلاح کرنی بھی ہو نا تو اس کی پردہ پوشی کی جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار، ادائیں اس طرح کی ہیں کہ جب کوئی کسی کو سمجھانا ہوتا تو خطبہ شریف کے ممبر شریف پر آپ تشریف فرما ہوتے اور اس طرح فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یوں کرتے ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یوں کہتے ہیں. اس طرح اگلا جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی. لیکن ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے یار. اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا نا تو اس کو نانی یاد کروا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پوچھتے ہیں، کھنگال ڈالتے ہیں، یہ پھر وہ جو نفرتوں کی دیوار قائم ہوتی ہے اور اصلاح کے بجائے جو ضد پیدا ہوتی ہوگی نا، وہ بھی تباہ کن ہلاکت اس کو بولتے ہیں. وہ جا کے ہلاکت میں پڑ جاتا ہوگا. تو ہمیں مطلب تو یہ کلاس میں استاد بھی اگر اس طرح کی باتیں کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو اچھے لوگ ملیں گے. ورنہ وہ صحیح بات ہے کہ چور کے گھنٹی چور معاشرے کو مل رہے ہیں. استاد ایک چماٹ مارتا ہے نا تو وہ شاگرد باہر نکل کے کسی کو ٹھوسا رکھ دیتا ہے یا ٹیم بنا کر استاد کی ٹھکائی کرتا ہے. یہ واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے. ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹیمیں بنتی ہیں، بعض اوقات مسلح ڈاکوؤں کی، چوروں کی، مارا ماری مار دھاڑوں کی ٹیمیں بنتی ہیں. لیکن اساتذہ جس کی میں نے مثال دی اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی کلاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا، سب امن ہوتا ہوگا. لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ان کے اپنی تربیت کے جو انداز ہوں
ہو سکتا ہے تربیت اچھی ہوتی ہو لیکن نیچر اچھی نہ ہوتی ہو اور یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہوں. تو چاہے وہ دنیاوی استاد ہو چاہے دینی استاد ہو چاہے کوئی فن سکھانے والا استاد ہو, فنون بھی سکھاتے ہیں نا استاد, فزیکلی فنون بھی سکھاتے ہیں, باڈی بلڈنگ بھی سکھاتے ہیں, بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. سب کے اخلاق اچھے ہوں گے, کردار ستھرا ہوگا تو انشاءاللہ معاشرے میں خوش اخلاقی کا دور دورہ ہوگا اور امن, بھائی چارہ, ہمدردی کی فضائیں قائم ہوں گی. ورنہ جو ہو رہا ہے اس پہ میری یہ دو باتیں کیا اثر کریں گی یار, کس کو میں سمجھا سکوں گا. جو سنتے ہیں وہ بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں. اب زندگی بھر جس نے مارا ماری کی ہے اور گالم گلوچ کی ہے اور لوگوں کی عزتیں اچھالی ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کو کس طرح سمجھانا ہے, حکمت عملی جانتا ہی نہیں ہے. اب وہ کیا مطلب میری باتوں کا اثر کیا لے گا, بیچارہ سنے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہونا ہی چاہیے, نہیں بھول جائے گا. نکلے گا وہ جب پھرکڑی گھومے گی, غصہ چڑھے گا تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ نہ ماں کو چھوڑتے ہیں نہ بہن کو چھوڑتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے ان کی ماں بہنیں ہے ہی نہیں. ہم کسی کے گھر میں برا بھلا بولیں گے ماں بہنوں کو تو اپنی ماں بہنوں کو یاد کرے یار کہ میری ماں کو بہن کو بولے تو یار مجھے کتنا دل دکھ ہے میرا, یار اس کی بھی ماں بہن ہے. اور پھر ہمیں شریعت نے اجازت بھی نہیں دی نا اس کی. میں اپنے طور پر غور کر رہا تھا, میں بچپن سے الحمدللہ میں تہذیب سے نعمت کی لیس کر رہا ہوں. میں جھوٹ بولنے سے بہت مجھے نفرت اور گالی دینے سے مجھے کبھی زندگی میں یاد نہیں ہے. بچپن میں کھیلا ہوں میں بچوں کے ساتھ, گندے گندے بچے تو ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہر طرح کے ہوتے ہیں. مجھے یاد کرتا رہا کہ میں نے کیا کبھی کسی کو ماں بہن کی گالی دی ہے. الحمدللہ مجھے ابھی تک یاد نہیں آیا کہ میں نے کسی کی ماں بہن کو کبھی گالی دی. سنی بہت ہیں, ہاں گالیاں یوں سنی بھی بہت ہیں, یا اس سے مجبوری ہے کہ آپ کان کو کیسے روکیں. الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے کسی, نہیں جس طرح آپ بولتے تیری کر کے, میں نے کبھی کسی کو گالی الحمدللہ میری سیرت میں نے نہیں پائی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. انشاءاللہ آپ اس سے شکر کرنا اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو. اللہ ہم سب کو بچائے کہ زبان ہماری گندی نہ ہو, اچھی ہو. میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ بچوں کو کوشش کریں تو کے بجائے آپ جناب بولیں. آپ جناب سے بات کریں گے, بیٹا رکھ دیجئے, یہ اٹھا لیجئے, تو وہ یہی بولے گا. اگر آپ بولے رکھ دے اٹھا دے تو وہی رکھ دے اٹھا دے آپ کو بولے گا, اور معاشرے میں یہ وہی کام کرے گا. تو نکل بھی جاتا ہے, تو تکار یہ نہیں ہے, لیکن کوشش, میری بھی کوشش ہوتی ہے, کبھی نکل بھی جاتا ہے. تو کوشش کرتے رہیں کہ جتنا ہم اچھا بولیں گے ہمارے بچے اچھا بولیں گے. ہم جتنا رف بولیں گے اتنا ہی رف بولیں گے. گھروں میں رفنس کا ماحول ہے, جارحانہ انداز ہے, تو یہ بچے وہی سیکھ رہے ہیں. اب جوان ہو کر کو سمجھاؤ, یہ ہزاروں لاکھوں مجھے سن رہے ہوں گے, تھوڑی سمجھ میں آتی ہے, یوں آتی ہے سمجھ میں کہ ہونا چاہیے, لیکن ہوتا نہیں ایسا. کیونکہ اب جس کا مطلب ہے 999 بار بچے کو تو تکار کیا ہے اور جھاڑا ہے, اور میری ایک بات سے اس کو ہاتھ جوڑ کے بیٹا یوں نہیں, بیٹا رکھ دیجئے, آپ بیٹا یوں مت کیجئے, یہ کہاں سے اس کی زبان پہ چڑھے گا؟ شرم آئیے نا, زبان میں نکلے گا بھی نہیں. لیکن السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے, تکمیل اللہ کی طرف سے. اپنی نیت صاحب, منزل آسان, جو ہونا تھا ہو گیا. جب جاگے ہوا سویرا, آج سے شروع کر دیجئے. اپنے بچے کو آپ جناب سے بات کیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ بچوں کا سکھ دیکھیں گے, آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. آپ کا بچہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں آپ سے اور لوگوں سے کرے گا, جبکہ آپ کے بچوں کی امی اور گھر کے ہر فرد جو میں عرض کر اس پر عمل کریں گے. اگر آپ اکیلے کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ تو ہوگا, گھر والے شاید نہیں کریں گے. ذہن نہیں ہوتا, مطلب یار اس بچے کو سر پہ چڑھ جائے گا. اب سر پہ یار چڑھنے دو نا یار, ویسے بھی تو آپ سوچتے ہیں پیٹ پہ تو چڑھ ہی جاتا ہے, پھدکتا نا پیٹ پر, تو سر پہ چڑھنے دو. محاورہ ہے سر پہ چڑھنا, سمجھے, تو کوئی بات نہیں یار. ہر صورت میں تھوڑی سر پہ چڑھے گا. آنکھ بھی تو دکھانی ہے نا اس کو. ادب سکھانے کے لیے آنکھ دکھانے میں ضرورتاً ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت یہ ہو کہ اس کو ادب سکھا رہے ہیں, واقع اس کی غلطی ہو کہ اب یہ ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر مانے گا نہیں تو اس کو ڈانٹ بھی دیا جائے. یہ نہیں, یہ خالی یوں نہیں. شدید مار مارنا نہ شاگرد کو جائز ہوتا ہے, نہ بچے کو جائز ہوتا ہے, نہ بیوی کو جائز ہوتا ہے. شدید مار جیسے مثلاً شدید میں نشان پڑ گیا, خراش آ گیا, لال کر دیا مار کے آپ نے, نہیں.
کبھی کیا ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور بندے کا حق تلف ہوا اس میں تو معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور چھوٹا نابالغ بچہ تو معاف بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس سے معافی مانگے تو اس کی عادت پڑے. اور بڑا ہو اللہ کرے وہ آپ کو معاف کر دے. آپ بھی اپنے سب بڑوں کو معاف کر دیں. جتنے آپ کو بھی ہو سکتا ہے مارے کھائی ہوں گی، میں بھی آپ کو سب کو گواہ کر کے، میں نے تو خیر مارے کم ہی کھائی ہیں الحمدللہ، بہت کم. مجھے تو صحیح بات ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ مجھے میری ماں نے مجھے ڈھیب ڈالا ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو الحمدللہ. تو یہ کہ باپ کو تو میں نے پایا ہی نہیں ہے، 1.5-2 سال کا تھا وفات پا گئے تھے. بڑے بھائی مرحوم میرے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، امی ابو سب کو غریق رحمت کرے. مجھے یاد نہیں پڑتا میرے بھائی نے بھی مجھے ٹھوکا ہو کبھی، یاد نہیں ہے مجھے الحمدللہ. سمجھے میں لڑانے میں مارنے پیٹنے میں بچپن سے ہی، اب اس کی قدر معلوم ہوتی میں کمزور رہا ہوں. لڑتے تھے نا بچوں میں پہنچتا نہیں تھا، مجھے مارے کھانی پڑتی تھی. یہ اب مجھے اس کا پلس نظر آ رہا ہے. حالانکہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تو یعنی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بچہ مار کھا کے آتا ہے نا تو اس کو مارتے ہیں. تو مار کھا کے آیا تو انہیں چوڑیاں پہن لی تھی، خاندان کی ناک توڑ دے منہ اس کا. بیٹھے نا ہم، یہ بدماشیاں سکھاتے ہیں. یہ صحیح بولتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں ایسے بیوقوف لوگ. ہاں دیکھیں، اب بھلے مر پیٹ گئے وہ، اب جو اللہ پاک ان کو معافی اللہ کرے توبہ کر چکے ہو، میں نے دیکھا ہے. یا بچوں نے کہا کہ ہم کو یار گھر میں مار پڑتی ہے، ہم مارتے نہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تو نے مارا کیوں نہیں اس کو. مارا کیا ایک آدھ اور ہم کو پڑتی ہے، جا اس کو ٹھوک دے، کمزور ہے، چوڑیاں پہنی ہے. ادھر دب کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے، کمزور کو سب دبا دیتے ہیں وغیرہ. تو الحمدللہ کمزور بن کر مارے کھا کر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور اللہ نے اگر میں کہوں تو مجھے طاقت عطا کر دی ہے آپ کے سامنے. اس کی رحمت ہے، کرم ہے، اور وہ طاقت عطا کی ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں میری محبت اللہ پاک نے ڈالی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے کمزور بن کے رہو گے، ظلم کسی پر نہیں کرو گے. مظلوم قیامت کے دن پاس ہے، ظالم پاس نہیں ہے. ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے، مظلوم کی قیامت کے دن چاندی ہے. یہ محاورہ ہے، مظلوم کی جیت ہے، ظالم کی ہار ہے. آپ یہ نہیں سمجھو کہ کمزوری کا زمانہ نہیں ہے، دب کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ شیطان کے مشورے ہیں. مجھے دیکھ لو، الحمدللہ دب کر جیا ہوں، اور آج اللہ کی رحمت سے کئی دبے کچلے یا ظالم الحمدللہ توبہ کر کے ظلم سے باز آ رہے نہیں. کئی ڈاکو ملیں گے جو مبلغ ہیں، کہ جیل کے قیدی جو قید سے چھوٹ کر آئے آج مبلغ بنے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کوئی جانتا ہوگا ان کو. کئی شرابی کبابی آج نشے عشق رسول میں سرشار آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے. کئی وہ میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، نوجوان یا 35-40 سال کا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ رو پڑا تھا، مجھے کہا تھا دعوت اسلامی سے پہلے میں نے اندر سے نہیں دیکھا تھا کہ مسجد ہوتی کیسی ہے، کہ آج مجھے دعوت اسلامی نے مسجد میں کھڑا کر دیا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے، اس کو ابھی مت چھوڑیے گا، اس کو مر کے بھی مت چھوڑیے گا. یہ محاورہ ہے، مر کے بھی نہیں چھوڑوں گا. الحمدللہ اس نے ہم کو جینا سکھایا، سنتوں کی سوچ دی، عشق رسول کی سوچ دی ہمیں. انہیں کیا پتا تھا کل تک آوارہ پھر رہے تھے. آج ایک کھونٹے سے باندھا ہے. کون سے کھونٹے سے؟ مدینے کے کھونٹے سے باندھا ہے. الحمدللہ عشق رسول کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم کو چاشنی دعوت اسلامی نے چکھائی ہے، جامع عشق رسول بھر بھر کے پلایا ہے. اللہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.